السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، ہم اور آپ ہندوستان میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چین، سکون، راحت، اطمینان کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ مذہب اسلام اور ہمارا یہ مسلمان ہونا، اس ہندوستان میں آپ کو کوئی کاروبار ہو، کوئی تعلیمی ادارے ہو، یا آپ کی مسجد ہو، اذانیں ہو، نماز ہو، مدارس ہو، مکاتب ہو، خانقاہ ہو، دینی مراکز ہو اور تبلیغی مراکز ہو، آپ ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے سارے یہ مذہبی ادارے اور آپ کے تمام یہ مذہبی کام اور آپ کا یہ مسلمان ہونا کوئی چیز میں آپ کو رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ آپ ہر ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے کے نامور جو ہے تعلیمی ادارے میں پہنچ جائیے، آپ جو ہے عزت کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ وہاں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ، ملی تشخص کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے، شریعت پر، دین پر، ایمان پر، اصل میں اس کے پیچھے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ایک اہم رول ہے، جس کے امیر شریعت حضرت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ اب تک وہ دامت برکاتہم تھے، اب رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ آپ کا عالمی کارنامہ تھا، آپ کا عالمی سطح پر شریعت کو بچانا، دین کو بچانا، اور مسلمان اس ہندوستان میں کیسے اپنی ملی تشخص کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ اطمینان کی سانس لے کر زندگی جیے، اس کی فکر تھی، اس کی محنت تھی۔ آپ نے مجاہدہ کیا، قربانیاں پیش کی، اپنے رفقا کو ساتھ لے کر علاقہ گئے، اور ہر علاقے میں حکومت کے جو کارکنان تھے ان سے ملاقات کی اور انہیں مجبور کیا کہ ہمارے ملی بھائیوں اور ہمارے مذہبی تشخص پر ہر مسلمان عمل کر سکے گا، اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت کا یہ اثر تھا کہ حکومت کے لوگ سر جھکا لیتے تھے اور مجبور ہو جاتے تھے کہ مسلمان کو ہم ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کو کسی چیز سے ہم روک نہیں سکتے۔ ہندوستان کے علاوہ میں اور ممالک کا نام لینا نہیں چاہتا، دوسرے ممالک میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہ تشخص اور ملی آزادی اور وہ مذہب پر آزادی نہیں ملیں گی۔ کہیں اذانوں پر پابندی ہے، کہیں عورتوں کے پردوں پر پابندی ہے کہ اگر عورتیں پردوں کے ساتھ آئیں گی تو ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، جاب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان کوئی بڑے ادارے میں، تعلیمی ادارے میں یا بڑے جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو جو ہے روک دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ اور ممالک کا حال ہے، لیکن ہندوستان میں یہ فضا قائم کرنا یہ حضرت مفکر اسلام امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جس کو پوری دنیا، پورا عالم جو ہے مان رہا ہے۔ پورے عالم میں آپ کے کارنامے نمایاں ہے، اور خصوصاً ہندوستان کا ہر علاقہ آپ کے نام سے واقف ہے، آپ کے کارناموں سے واقف ہے۔ آپ کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کے لگایا ہوئے جو درخت ہے، جو ادارہ مونگیر، جامعہ رحمانیہ مونگیر، جو ایک عالمی خدمات انجام دے رہا ہے، عالمی کارنامے انجام دے رہا ہے، وہاں سے فیض یافتہ لوگ سارے علاقے میں، سارے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی وہیں کے فیض یاب ہیں، حضرت کی سرپرستی میں رہے ہیں، حضرت کی تربیت میں رہے ہیں، اور حضرت کے والد صاحب کا ہمارے گھرانے سے ایک پرانا تعلق رہا ہے۔ بہرحال ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے سرپرستی حاصل کرتے ہیں اور دینی کاموں میں ہم سے رائے مشورہ لیتے ہیں، اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ
کا دین جو صحیح سالم ہے اور جو ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ جو فیض وہاں سے ہم لے کر آئے ہیں جامعہ رحمانیہ سے، آپ اس کا بھرپور تعاون کریں۔ وقت نہیں ہے، بس میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ادارے کا آپ تعاون کریں۔ اس لیے ابھی رومال پھرائے جائیں گے، آپ تمام حضرات بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب